پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، دنیا بھر میں جو عالمی ریسرچ ہوئی فاشزم کے متعلق، اگر ان عالمی جریدوں کو دیکھا جائے، ریسرچ پیپرز کو دیکھا جائے اور کتابیں پڑھی جائے تو اس میں چند خصوصیات سامنے آتی ہیں کہ فاشسٹ حکومتیں کرتی کیا ہیں۔ جو فاشسٹ حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، میڈیا پہ سینسرشپ ہوتی ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تمام حکومتی جو ادارے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، الیکشنز یا تو فراڈ کے ذریعے ہوتے ہیں یا الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، لوگ جو ہیں ان کی زندگی اور ان کے جو حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق، وہ پامال کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سی انٹرنیشنل سٹڈیز ہیں، آپ بھی وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم آج کے پاکستان پہ ناظرین نظر ڈالتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی جو مخلوط حکومت ہے اس میں وہ تمام خوبیاں فاشزم کی موجود ہیں جو انٹرنیشنلی کریکٹرسٹکس بتائی جاتی ہیں کہ فاشسٹ حکومتیں کرتی کیا ہیں۔ اس میں ایک اور کام ہوتا ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں راستے سے ہٹانے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ آج ہی کی مثال لے لیں، آج سابق وزیر اعظم عمران خان دہشت گردی کے مقدمے میں عدالت میں پیش ہوئے اور 20 ستمبر تک ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ جو حکومتی پروسیکیوشن تھی وہ آج بھی ایک دفعہ تیار نہیں تھی، کیونکہ جب مقدمے اس طرح سے بنائے جائیں جو کہ جعلی ہوں، جھوٹ پہ مبنی ہوں، صرف پرسیکیوشن کے لیے بنائے جائیں تو ان کا عدالتوں میں دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان کا جو جرم بتایا گیا اس میں 780 کا پرچہ کاٹتے ہوئے کہ جو انہوں نے دہشت گردی کا جرم کیا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل جو کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ان کے چیف آف سٹاف ہیں، جب انہیں گرفتار کیا گیا تو کسٹڈی میں ان کے اوپر جب زیر حراست تھے تو ان پہ ٹارچر کیا گیا، کسٹوڈیل ٹارچر، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں قانونی ایکشن لوں گا، اور عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ اس بات پہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر پہ کوئی کمیشن آف انکوائری ابھی تک اس حکومت نے تشکیل نہیں دیا ہے، لیکن عمران خان پہ ناظرین جو دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی متعدد ججمنٹ دیکھیں، اور اس میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی، ان تمام ججمنٹس کو پڑھیں تو آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ عمران خان پہ یہ بوگس، جعلی، جھوٹا مقدمہ کیوں کیا گیا، اور یہ کسی بھی عدالت میں سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں جس میں لارجر بینچ بھی شامل تھے، ان فیصلوں کی روشنی میں ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں جو فاشسٹ حکومتیں کرتی ہیں، وہاں میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے دور میں ناظرین آج جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں بدترین مارشل لاء کے ادوار میں بھی ہم نے وہ ظلم و زیادتی اور میڈیا سینسرشپ نہیں دیکھی۔ جنرل ایوب کے دور میں جو پریس ایڈوائزری آتی تھی، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا، اخبارات بند کیے گئے، وہ سلسلہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، ہدایات آتی ہیں اور پیمرا کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سندھ ہائی کورٹ میں پیمرا نے جا کے کہا کہ جی ARY جو بند ہوا ہے وہ ہم نے بند نہیں کیا۔ تو سوال ہے کہ جی وہ کون تھا جس نے پھر یہ بند کیا تھا؟ وہ نام ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن اسی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا، وہاں سر عام صحافیوں کو، جس میں ناصر زیدی صاحب بھی شامل تھے، سینئر صحافی ہیں، ان کو سر عام پبلک کے سامنے کوڑے مارے گئے۔ آج شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی مخلوط حکومت کے دور میں پبلکلی تو چیخیں صحافیوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، جو چیخیں پبلکلی سنی جاتی تھیں وہ ان عقوبت خانوں سے وہ چیخیں آتی ہیں جب ٹارچر کیا جاتا ہے، اور یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اس بلاول بھٹو کی سندھ حکومت میں بھی یہ کام ہوا جو کہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں ماضی میں تو بڑی صحافیوں کے خلاف ایکشن لیتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ اس ظلم اور زیادتی میں شاید شریک جرم ہوں گے اور انہیں سب چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سندھ صوبے میں بہت سی جعلی FIR صحافیوں کے خلاف کاٹی گئیں، سندھ حکومت ہوتے ہوئے، مراد علی شاہ کی حکومت ہوتے ہوئے، اور اس میں ناظرین اگر ہم یہ ظلم کی داستانیں گننا شروع کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نوجوان صحافی جمیل فاروقی، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے جسم پہ یہ نشانات موجود تھے جب وہ باہر آئے اور اسلام آباد انہیں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا۔ جمیل فاروقی ان نوجوان صحافیوں میں سے ناظرین ایک عام پاکستانی ہے جو عام پاکستانیوں کی طرح اس نے محنت کر کے اپنا نام بنایا، کوئی اس کے لیے سفارش نہیں تھی، کوئی اس نے
شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا، اپنی محنت دن رات کر کے اس نے اپنا نام بنایا. اور اس کا قصور کیا ہے جمیل فاروقی کا؟ جمیل فاروقی کا ناظرین قصور یہ ہے کہ وہ عام پاکستانی کی بات کرتا ہے، عام پاکستانی کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، ایک عام پاکستانی کی طرح سوال کرتا ہے ان طاقتور حلقوں سے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی قانون کے تحت نہیں آتے، ہمارے بارے میں اگر تم سوال کرو گے، آواز اٹھاؤ گے تو تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اور جمیل فاروقی کے ساتھ یہ تشدد کیا گیا. نہ صرف جمیل فاروقی، آپ عمران ریاض خان کی مثال لے لیں. عمران ریاض خان کی استقامت اور بہادری کو باقاعدہ طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ 2 درجن سے زائد اس کے اوپر مقدمے کیے گئے، اور جب اسے گرفتار کیا گیا تھا، ایک تھانے سے دوسرے تھانے، ایک عدالت سے دوسرے تھانے لے جایا جا رہا تھا، تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ بھی ان ہیومن ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کی گئی. جس طرح دہشت گردوں کے اوپر کالا کپڑا منہ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، وہ ان پہ چڑھایا گیا، اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور تشدد کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ عمران ریاض خان پہ تشدد کیا گیا. لیکن سلام ہے عمران ریاض خان کو کہ جب اس کو موقع ملا اس نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. عماد یوسف جو ARY نیوز کے ہیڈ آف نیوز اور کرنٹ افیئرز ہیں، ان کے گھر جس طرح رات کو ریڈ کی گئی، اس طرح دہشت گردوں کو ریڈ کر کے اٹھایا جاتا ہے. اس کے معصوم بچے آج بھی اس ریڈ کی وجہ سے جو پرائیویسی آف ہوم انویڈ کی گئی سندھ میں، سندھ حکومت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں سے عماد یوسف کو رات کو اٹھایا گیا، مڈ نائٹ ریڈ کر کے اٹھایا گیا فیملی کے سامنے. اور جس طرح سے دیواریں پھلانگ کے وہاں پہ انٹر ہوئے تھے، وہ کارروائی کس طرح کی تھی؟ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، تاکہ باقیوں کے لیے بھی یہ مثال بنے. اور پھر عماد یوسف کے ساتھ بھی کسٹڈی میں ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی گئی کہ تاکہ آئندہ جو شخص محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک اپنے کام سے کام تعلق رکھتا ہے، صحافت کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی گئی. ایاز امیر صاحب پاکستان کی صحافت کا انتہائی معتبر نام، سینئر صحافی، دہائیاں انہوں نے دیکھی اور ہر کسی کو انہوں نے سوال کیا. جب ایک رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایک سیمینار میں شرکت کی جس میں عمران خان بھی موجود تھے، تو انہوں نے کافی ساری ایسے باتیں کیں کہ جس سے چند طاقتور حلقے انتہائی شدید برہم ہوئے. اور اس کے اگلے روز ہی جب وہ ٹی وی پروگرام اپنا ختم کر کے دنیا ٹی وی سے جا رہے تھے تو ان پہ حملہ کیا گیا. اور یہ ایک ایسا گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ متعدد CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں، اور اسی وقت جب ہم نے بیپرز وغیرہ دیے تھے اور اس کو کنڈیم کیا تھا تو کہا تھا کہ شاید اس کے پرپیٹریٹرز نہ پکڑے جائیں گے، نامعلوم افراد نہ پکڑے جائیں. اور آج کی تاریخ تک آپ ناظرین دیکھ لیں، ایاز امیر پہ حملہ کرنے والے بھی نہیں پکڑے گئے. سمیع ابراہیم صاحب پہ حملہ کیا گیا، اور سمیع ابراہیم کے حوالے سے آج بھی چند لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں ابھی تک سبق نہیں آیا، مزید سبق سکھانا ہے. اور سمیع ابراہیم کے حوالے سے آج بھی سازشیں باقاعدہ طور پہ جاری ہیں، جس کی کہ مجھے بہت انتہائی مصدقہ اطلاع جو میں نے چند لوگوں سے بات کی تو پتہ لگا. اور یہ مصدقہ اطلاعات ناظرین میں آپ کو ایک خط دکھاؤں گا ڈاکومنٹڈ، جس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن دیگر صحافیوں کی میں تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا. صابر شاکر کو ملک چھوڑنا پڑا، سنگین دھمکیاں انہیں دی. مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سرکاری دستاویزات میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس حد تک یہ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں. اور قصور کیا ہے؟ صرف بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں. خاور گھمن جو ARY کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، ان کے اوپر بھی مقدمہ کر دیا گیا. صدیق جان حال ہی میں بیورو چیف بنے ہیں بولڈ ٹی وی کے، ان کو ڈرانے دھمکانے کا اور پریشرائز کرنے کا سلسلہ ہماری اطلاعات کے مطابق شروع ہو چکا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی چند حلقوں میں کچھ بات چیت ہوئی ہے. جب ناظرین میں یہ ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک خط بتانا چاہتا ہوں جو میں نے 22 جولائی کو صدر مملکت، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو لکھا تھا، اور ایک اسی طرح کا خط آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا تھا. اور اس میں ایک پیراگراف میں 22 جولائی کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ انسکروپلس ایلیمنٹ صحافیوں کے خلاف یہ کارروائیاں کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اور آپ اس خط میں جو نام لکھے ہوئے ہیں جب دیکھیں گے تو یہ کارروائیاں انہی صحافیوں کے خلاف ہوئی ہیں، اور یہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن اس سب چیز پہ ناظرین آج کی تاریخ تک کوئی کمیشن نہیں بنا ہے. یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے میڈیا سینسرشپ کا جو شہباز شریف، بلاول بھٹو اور PDM کی حکومت میں رقم ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے؟ میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ چینل مالکان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی چند میں سلمان اقبال پہ بھی مقدمے میں شامل کیا گیا ان کا نام، ان کو دیگر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ تمہارا فلانا بزنس ہے،
وہ ختم ہو جائے گا، اس حوالے سے تمہیں ہم سبق سکھائیں گے۔ دیگر چینل کے مالکان کو کہا تمہارا فلانا بزنس ایک اور ہے، اس حوالے سے تمہیں ہم سبق سکھائیں گے۔ اور جو کوئی بھی عمران خان کو دکھانے کی، جلسہ دکھانے کی کوشش کرے گا اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ فلاں صحافی کو آف ایئر کر دو، فلاں صحافی کو نوکری سے نکالو، پھر تم سے بات چیت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں میڈیا کی سینسرشپ کے حوالے سے اس وقت جو حالات ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ عمران خان، جس کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام کھڑی ہے، وہ پاکستان کی قوم جو انتہائی ریزیلینٹ ہے، خوددار قوم ہے، محنت کرتی ہے، ایماندار قوم ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور لوگوں کا خیال ہے جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کے اتحادی ہیں اور اس کے ہینڈلرز ہیں اور سہولت کار ہیں، کہ عمران خان کی پاپولیرٹی شاید میڈیا کی وجہ سے ہے۔ میڈیا کی وجہ سے نہیں، آپ نے میڈیا پہ سینسرشپ لگا کے بھی دیکھ لیا، پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی نیچ اور گری ہوئی حرکت انہوں نے کی کہ جب عمران خان امریکہ میں پاکستان میں جو فلڈ سے، سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئیں، اس سے پاکستانیوں کے لیے امداد اکٹھی کر رہے تھے، تو چینلز کو آف ایئر کیا گیا۔ عارف حمید بھٹی جو آلریڈی کھٹکتے ہیں بہت سارے حکمرانوں کو اور کافی سارے لوگوں کو، بڑی بے باک بات کرتے ہیں، پہلے انہیں آف ایئر کیا گیا، پھر ان کے چینل کو یہ دھمکیاں دی گئیں کہ اگر تم نے عمران خان کو دکھایا تو تمہارا چینل بند کر دیا جائے گا، اور کئی جگہ پہ جی این این کو بند بھی کیا گیا۔ عارف حمید بھٹی صاحب بھی ان سب چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے ملک اس وقت چھوڑ چکے ہیں اور ایک دوسرے ملک میں اس وقت جا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں، اب جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عارف حمید بھٹی پہ بھی 2 اٹیمپٹس ہوئے تھے، جس کے بعد عارف حمید بھٹی نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیلی تھون عمران خان نے پہلی کی اور دوسری کی، اور اس میں اوورسیز پاکستانیوں نے جو عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں، پاکستانیوں نے جو عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں، دونوں ٹیلی تھون میں تقریباً 10 ارب سے زائد کے اماؤنٹ پلیج کیے ہیں پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ حکومت، اس کے اتحادی اور اس کے سہولت کار اور ہینڈلرز، انہوں نے بھی اپیلیں کی تھیں، اور شرمندگی سے وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کے اکاؤنٹس میں پاکستانی قوم نے کتنا پیسہ دیا۔ وہ یہ چیز آپ کو نہ بتا رہے ہیں، نہ بتائیں گے، بلکہ کوشش تو یہ کی گئی کہ جو عمران خان نے ٹیلی تھونز میں جو اکاؤنٹ دیے تھے، جب لوگ وہاں پیسے جمع کروانے گئے، کہتے نہیں اس میں نہیں، تم حکومت کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواؤ۔ بینکس کو یہ ہدایات اس حوالے سے دی گئی تھی، لیکن لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے۔ اس وقت ناظرین حکومت کے حالات جو ہیں، اس حکومت کے، اس کے ہینڈلرز کے اور سہولت کاروں کے، وہ باقاعدہ رونے والے حالات ان کے ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں اور اس کا اظہار بلکہ ہم نے دیکھا بھی کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ایک پریس کانفرنس میں ہچکیاں لیتے ہوئے روتے نظر آئے۔ وہ تو پبلکلی چلے رو پڑے، لیکن جو اس کی حکومت کے ہینڈلرز ہیں، سہولت کار ہیں، اور یہ حکومت کے خود چند بند کمروں میں بیٹھ کے اپنا سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہم عمران خان کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو کے اس ساری کو ریورس کر دیتی ہے، اس قدم کو۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے رونے کی ناظرین وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پاکستانی قوم کا کوئی اتنا زیادہ دکھ تھا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب جب خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی تیل کی قیمت اتنی ہونی چاہیے، بجلی کی اتنی ہونی چاہیے، پریس کانفرنسز ریکارڈ پہ موجود ہیں، تو جب خفیہ ملاقاتیں کرنے جاتے تھے تو وہاں بھی وہ میٹھی گولیاں دیتے تھے، بہت سے سبز باغ دکھاتے تھے۔ اور آج کل حالت یہ ہے کہ ہر طرف سے، پارٹی کے اندر سے بھی اور دیگر جہاں پہ یہ خفیہ ملاقاتوں میں کہانیاں سناتے تھے، سب جگہ سے انہیں ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ یہ تم نے کیا ہے پچھلے 6 ماہ میں، معیشت کا حال کیا ہے، ڈالر کو دیکھو، مہنگائی کو دیکھو۔ اور حالت اب ناظرین پاکستان کی اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ آج اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں کچھ انہوں نے امیج بھی شیئر کیا، اور بڑی خوفناک انہوں نے انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کی کہ پاکستان کے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کا، ان پہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہ سب کچھ آئی ایم ایف پیکج آنے کے باوجود ہو رہا ہے۔ مارکیٹس سمجھ رہی ہے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ اس حکومت کا تمام فوکس شاید سوائے معیشت کی بہتری کے، وہ تمام کا تمام اپنے سیاسی مخالفین کو اور آزاد صحافیوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے تمام اپنی انرجیز فوکس کی ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف آلریڈی یہ اسیسمنٹ دے چکا ہے کہ پاکستان کی معیشت بڑی تیزی سے سری لنکا کی صورتحال جیسے ہوئی تھی اور پھر سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا، وہاں ہنگامے ہوئے، اس طرف کو جا رہے ہیں۔ عمران خان اپنے سمیع ابراہیم کے ساتھ انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ سری لنکا پلس والے حالات پاکستان میں بننے جا رہے ہیں۔ اس کا ناظرین تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل ایک بڑا واضح ہے
کہ پاکستان میں جلد سے جلد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جائے اور آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تاکہ ایک طویل مدتی حکومت آئے جس پہ عوام کا اعتماد ہو، اور عوام کے مینڈیٹ سے جو حکومت آئی وہ صرف پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ اگر یہ ایسا کام نہیں ہوا اور جتنا اس کو پرولونگ کرتے رہیں گے تو یہ حکومت، اس کے ہینڈلرز اور اس کے سہولت کاروں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ آپ سب کی اللہ آپ سب کی مشکلات آسان کرے اور پاکستان کے اچھے دن لائے، اور پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ۔